اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، اس زمانہ میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز، جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا، اس سے بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک کی نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت برابر نہیں آتی۔ تجربہ سے یہ بات خیال میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے۔ امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی الذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے بہت نفع ہونے کی توقع ہے۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول ہیں اور بہت اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان کے 4 ستونوں کے ہیں جو 4 کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی ہی نہ ہو تو خیمہ تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں سے کوئی بھی ایک لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی معلوم ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جہاد۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم چیز نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ بے شک نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ گناہوں کے لیے نماز ایسی ہے جیسے درختوں کے لیے پتوں کے لیے موسم خزاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا باقی نہیں رہتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
مگر ایک بار قابل لحاظ ہے علماء کی تحقیق اور احادیث نبویہ کی وجہ سے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں تو یہ دوسری بات ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھے کہنے لگے کہ ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اقدس کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلیمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر اچھی طرح سے وضو کر کے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے درخت سے یہ پتے گرتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے دکھایا یہ صحابہ کرام کے عشق کی ادنا سی مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور اقدس نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، صرف گناہوں کا ذکر ہے۔ علماء نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہ ارشاد فرمائیں، ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا بہت مشکل ہے۔ گناہوں کے دھونے میں نماز ایک چلتی ہوئی نہر کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ جناب جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور جتنا پانی گہرا ہوگا اتنا ہی وہ صاف اور شفاف بھی زیادہ ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور اس کا گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر زیادہ آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کا مضمون کئی احادیث میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس نے ارشاد فرمایا مثلاً ایک شخص کا کوئی کاروبار ہے جس میں وہ کارخانے میں کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار یعنی میل کچیل لگ جاتا ہے اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہوں، جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال یہ ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا بھی ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے
اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور اقدس نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت، مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ ہم اپنا ہی سب کچھ کھوتے ہیں، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ہی حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ہمیں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس سے نفع اب بھی حاصل نہ کریں تو اب تو ہماری حماقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے صرف یہ ارادہ کر کے سو جائے کہ تہجد ضرور پڑھوں گا، اور پھر اس کی آنکھ بھی نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو پھر بھی ملے گا، اور سونا تو مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین کا اور اللہ کی عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کی کوتاہی پر بہت بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ باقی اللہ معاف کر دے تو بڑا رحیم و کریم ذات ہے۔ جیسے ہم دنیاوی کاموں کے لیے اپنا وقت کسی نہ کسی طریقے سے نکالتے ہیں، اپنے کاروبار، دکان، نوکری کے لیے پورا دن کام کرتے ہیں، نماز کے وقت اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر باجماعت نماز ادا کیا کریں، تاکہ آنے والی زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا ہو جائے، کچھ تو زیادہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی اسلامک ویڈیو آپ کو اور دیکھنے کو ملیں۔ تھینک یو۔